السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ میں سب سے پہلے میں نے آپ کو آغاز میں یہ بتانا ہے کہ کل ہوا کیا لاہور میں، کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی 11 پولیس اہلکاروں کو کہیں سے 16 کے فگر آ رہی ہے، کہیں سے 11 کی آ رہی ہے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا، ان کو مظاہرین کی طرف سے یرغمال بنا لیا گیا۔ تو میں آپ کو حقیقت بتانا چاہوں گا کہ کل کے روز ہوا کیا کہ یہ جو تھانہ نواں کوٹ پہ حملے کی آواز بلند کی گئی ہے اور ہر طرف یہی چرچا ہے کہ جی مظاہرین نے تھانہ نواں کوٹ پہ حملہ کر دیا، یہ دیکھیں پتھر پھینک رہے ہیں، یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ پھر ہاں یہاں تک بھی کہا گیا کہ پیٹرول کے بم پھینکے گئے اور ایک پیٹرول کا ٹرک تھا اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے اپنی مسجد کے پاس۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وجہ کیا بنی۔ وجہ دراصل میں یہ تھی کہ جو کل یہ سارا واقعہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد آگے جا کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اب تک کے جو حالات ہیں وہ کیا ہیں، اور جو میڈیا کا روپ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ گورنمنٹ پہلے کیا تھی، اب کیا ہے، صبح سحری کے وقت کیا تھی۔ یہ سارا پس منظر میں آپ کو بیان کروں گا تاکہ ذرا سچویشن کلیئر ہو جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور حق اور سچ کی بات ہوگی۔ اور نہ میں ان خوش آمدی ٹولے میں سے ہوں کہ جو کوئی خوش آمد کریں یعنی کہ چاپلوسی کریں، یا میں ان میں سے ہوں کہ جو پہلے کچھ کہتے ہوں اور پھر اس کے بعد اپنی ریل ہی بدل دیں اور کچھ اور کہنا شروع کر دیں۔ میں پہلے روز بھی جو کہتا رہا ہوں، میں بعد میں بھی وہی کہتا رہا ہوں، میں آج بھی وہی کہوں گا، اور میں آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ العزیز یہی کہوں گا۔ اور مجھے کئی لوگوں کی طرف سے مشورہ بھی دیا گیا کہ جی آپ اپنا سٹانس تبدیل کریں۔ مشورہ دیا گیا، کوئی زور زبردستی نہیں تھی، مشورہ دیا گیا، اور وہ بھی اپنوں سے، دوستوں سے۔ یہ نہ آپ سمجھیے گا کہ کسی ادارے کی طرف سے رابطہ کر کے کہا گیا۔ تو میں نے کہا جی میں جو بات کر رہا ہوں اس میں غلط کیا ہے پہلے تو مجھے یہ بتا دیا جائے۔ غلط تو ہے نہیں جو کہہ رہا ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، اور یہ میں نے اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ یہی بات پہلے روز سے کہی ہے اور آج بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کل تھانہ نواں کوٹ کا حملہ تھا، یا اس حملے کو دعوت دی گئی، یا پورا ایک پلان تھا، ایک پوری حکمت عملی تھی، ایک پوری سکیم تھی کہ جس کے تحت یہ سارا کل معاملہ کنڈکٹ کیا گیا۔ ہوا یہ، اور میں اس کا خود بھی گواہ ہوں کہ پولیس اس طرح کے کام کرتی ہے، کیونکہ میں نے سن 2014 کا دھرنا پورا آن گراؤنڈ کور کیا، تو میں نے دیکھا ہے کہ پولیس کے طریقہ کار، طریقہ واردات کیا ہوتا ہے۔ پولیس وارداتیوں کو پکڑتی ہے، پر پولیس کا اپنا بھی ایک طریقہ واردات ہوتا ہے۔ تو صورتحال یہ تھی کہ تھانہ نواں کوٹ کا ایس ایچ او اپنے کچھ محافظوں کے ساتھ سادہ لباس میں، یعنی کہ بغیر وردی، جہاں پر احتجاج ہو رہا تھا وہاں پر گھوم پھر رہا تھا اور ڈیٹا کلیکٹ کر رہا تھا، اور اس کے اور کیا عزائم تھے یہ کھل کر سامنے آنے سے پہلے ہی وہاں پر لوگ جو موجود تھے انہوں نے پہچان لیا، اور ان عزائم میں یہ بھی ممکن تھا کہ تعداد ساری اکٹھی کر کے، کہ تعداد معلوم کر کے، تفصیلات لے کر، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جا کر کوئی خود سے حرکت ایسی کی جائے کہ جس پر مظاہرہ کرنے والے بدنام ہوں، اور پھر اس کے بعد ان پر حملہ کرنے کا جواز بن جائے۔ لیکن خیر جواز تو انہوں نے کوئی ڈھونڈنا ہی ڈھونڈنا تھا حملہ کرنے کا، اور وہ جواز چاہے وہ وہاں پر اندر موجود سادہ لباس میں روپ بدل کے جو ایس ایچ او گیا ہوا تھا تھانہ نواں کوٹ کا، چاہے وہ کوئی حرکت کرتا اپنے محافظوں کے ساتھ مل کے، اور بلیم سارا جو ہے وہ ٹی ایل پی پہ لگتا، وہاں پر موجود مظاہرہ کرنے والوں پہ لگتا، یا کوئی اور طریقہ ہوتا، تو جواز تو تلاش کر ہی لینا تھا، اور وہ پھر ایونچولی ہو بھی گیا۔ لیکن بہرحال جب یہ وہاں پر موجود لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو ایس ایچ او ہے تھانہ نواں کوٹ کا، اور اس کے ساتھ اس کے پولیس والے ہیں سادہ لباس میں، تو جب انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ تھانے کی طرف بھاگا۔ جب وہ تھانے کی طرف بھاگا اور وہاں پر جا کر اس نے پناہ لی، تو وہاں پر یہ سب دیکھ کر جتنے بھی مظاہرہ کرنے والے لوگ تھے ان کو اشتعال دلانے والی بات تھی، اور یہ ایک آبویس سی بات ہے کہ جب اس طرح کی کوئی حرکت ہوگی تو پھر وہ تو وہاں پر کام خراب ہوگا، حالات بے قابو ہوں گے۔ آپ حالات کو بے قابو کرنے کا خود کردار ادا کر رہے ہیں، یا آپ جلتی ہوئے پہ تیل چھڑکنے کا کردار خود ادا کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ خود بھاگے اس کی طرف لپکے، اور پھر وہاں پہ پتھراؤ کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر وہاں سے فائرنگ ہوئی، اور پھر فائرنگ جب ہوئی تو بات بڑھتے بڑھتے پھر ڈی ایس پی نواں کوٹ پہ چلی گئی، اور پھر کچھ اور پولیس اہلکار تھے جن کو آپ نے دیکھا کہ ان کو ڈنڈا سوٹا ان پہ چل رہا تھا۔ جب آپ ایک خود معاملے کو شروع کریں گے تو پھر میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا ہے کہ دیکھیے اس بات کو خدا را سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہر ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے، اور یہ جو کچھ اب تک ہو رہا ہے یہ ریاکشن میں ہو رہا ہے۔ کس طرح، میں آپ کو ترتیب بتاتا ہوں۔ نمبر 1، حافظ سعد رضوی کی گرفتاری، ایکشن، اس کا ریاکشن سڑکیں بند ہوئیں، رد عمل کے طور پہ سڑکیں بند ہوئیں، شہر شہر احتجاج شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پولیس کی نفری کا موقع پر جانا، اور اینٹی رائٹس گیئر کا ہاتھ میں پہنے ہوئے ہونا، ہاتھ میں اسلحہ ہونا، ساتھ میں آنسو گیس کی شیلنگ کا سامان ہونا،
ساتھ میں واٹر کینن ہونا، آپ اشتعال دلا رہے ہیں، یہ ایک آپ کا ایکشن ہے، ممکنہ ایکشن ہے۔ اس کا رد عمل کہ احتجاج کرنے والوں کو لگا کہ ہمارے اوپر دھاوا بولنے لگی ہے پولیس، تو پھر اس کا رد عمل بھی ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے جب آپ نے مختلف شہروں سے چیزوں کو بند کیا اور آپ نے پابندیاں لگانا شروع کر دیں، تو پھر وہ ایک ایکشن ہے آپ کا، آپ نے کالعدم قرار دیا، آپ نے خود ہی معاہدہ کیا، آپ نے پھر خود ہی کالعدم قرار دے دیا۔ آپ نے نومبر، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، نومبر 2020، 16 نومبر سن 2020 کو معاہدہ کیا، پھر اس کے بعد فروری میں دوبارہ سے بات طے ہوئی، آپ نے ایک ایکشن تھا آپ کی طرف سے، آپ نے معاہدہ کیا، پھر اس معاہدے پر عمل نہیں کیا، اس کا رد عمل آئے گا۔ آپ نے پابندیاں لگائیں، آپ نے تحریک کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا، آپ نے اس تحریک کو دہشت گردوں کے ساتھ ملا دیا، آپ نے اس کو مذہبی جماعت کہنا شروع کر دیا، آپ نے اس کو جتھا، مسلح جتھا کہنا شروع کر دیا، آپ نے میڈیا پر پابندی لگا دی، میڈیا پہ روک ٹوک ہوئی، میڈیا پر مذہبی سیاسی جماعت کہا جا رہا تھا، نام نہیں لیا جا رہا تھا۔ کیوں نہیں لیا جا رہا تھا؟ اسی وجہ سے لیا نہیں جا رہا تھا۔ تو جن کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں ان کو جب آپ دہشت گرد قرار دیں گے تو پھر ان کی طرف سے آپ کو رد عمل تو ملے گا، وہ فطری ہے، وہ فطری رد عمل ہے، وہ آئے گا، وہ سڑکوں پر احتجاج ہوگا، رد عمل آئے گا۔ یہ وہ تمام ایکشنز ہیں جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر رد عمل آیا۔ اب تک تمام اقدامات حکومت نے کیے ہیں اور اس کا پھر رد عمل آیا ہے۔ سوشل میڈیا بھی آپ نے جمعے کے روز 3 گھنٹے کے لیے بند کیا، یہ بھی ایک ایکشن تھا، اس کا بھی رد عمل آئے گا۔ پھر یہاں پر آپ نے تھانہ نواں کوٹ کے SHO بھیج دیا اور اس نے جا کے گھس کے وہاں پہ سادہ لباس میں چپکے سے اس نے تفصیل اکٹھی کرنے کی کوشش کی، اور بھی اس کے خطرناک ارادے تھے، وہ پکڑا گیا، نظر میں آ گیا، اس نے دوڑ لگائی، یہ ایک ایکشن تھا۔ پھر اس کا رد عمل آیا، اور اس کا رد عمل آیا تو مظاہرہ کرنے والوں نے جا کر پھر تھانے پر پتھراؤ کیا اور پھر وہاں سے فائرنگ ہوئی۔ جب وہاں سے فائرنگ ہوئی تو اس کا رد عمل یہ کہ چیخ و پکار، لوگوں کا زخمی ہونا۔ کل وہاں پر ہم نے دیکھا کہ یوں لگ رہا تھا جس طرح ماڈل ٹاؤن کا ایک آپ کو ریپلیکا مل رہا ہے، یعنی کہ ریپوٹیشن مل رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنے ویڈیو لاگ میں کہا تھا کہ ماڈل ٹاؤن میں تو خواتین کو بھی شہید کر دیا تھا پولیس نے، اس کے اندر جو ہے وہ دن دہاڑے ان لوگوں کو جو ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، ایک ہی آواز بلند کر رہے ہیں، ان کو صرف سمجھانے کی ضرورت تھی، ان کو صرف بٹھا کر ان سے بات کرنے کی ضرورت تھی، ان پہ گولیاں برسانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو کالعدم قرار دینے کی ضرورت نہیں تھی، اور لیڈرشپ کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سوشل میڈیا پہ پابندی لگانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو بھی اتنا ہی حق میڈیا پہ ملنا چاہیے تھا، یہ بھی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ سب اگر نہ ہوتا تو حالات بے قابو نہ ہوتے، کل درجنوں افراد جو زخمی ہوئے وہ زخمی نہ ہوتے، کل جو بے شمار افراد شہید ہوئے وہ شہید نہ ہوتے، جو پولیس اہلکار بھی میں کہتا ہوں شہید ہوئے کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، ان کو جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کی ان کو تعمیل کرنی ہے، اور ان کے آرڈرز پہ جب وہ آگے بڑھیں گے تو پھر ظاہری بات ہے ایک حکم ہوا، ایک ایکشن ہے، اس کا رد عمل آ رہا ہے، تو پولیس اہلکاروں کی طرف بھی جا کر جو آپ نے پھر بعد میں افسوس کرنا شروع کر دیا۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ سو رہی تھی، چیف منسٹر پنجاب سو رہے تھے، صوبائی وزیر قانون پنجاب سو رہے تھے، فیڈرل گورنمنٹ سو رہی تھی، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہل جل نہیں ہوئی ہے۔ اور آخر میں جا کر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سب جو اب مذاکرات پر بات آ گئی ہے یہ کیسے آ گئی ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ضد ہے، ہمیں ضد یا انا کا مسئلہ اس معاملے کو نہیں بنانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں جی دونوں طرف سے، دونوں گروپس کی طرف سے، دونوں پارٹیز کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور تحریکیوں کی طرف سے بھی اس معاملے کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، معاملے کو افہام و تفہیم سے حل ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے جو ٹیبل پہ بیٹھ کے نہ ہو سکتی ہو، ہر بات ٹیبل پہ بیٹھ کر ہو سکتی ہے۔ اور اب شیخ رشید صاحب نام لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی وہی جن کو ہم نے کالعدم قرار دیا ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور وہی نام بھی لے رہے ہیں TLP، وہی نام جو مذہبی سیاسی جماعتوں کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، نام نہیں لیا جا رہا ٹیلی ویژن چینلز پہ، میڈیا پہ، تو وہاں پہ شیخ رشید صاحب اس کا نام لے رہے ہیں۔ میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب تو خود کہتے تھے کہ افغانستان میں جو سن 2001 سے امریکی فوج موجود ہے وہ وہاں پر اسلحے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ اب تک کچھ نہیں حاصل کر سکی ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، بات ہونی چاہیے، تو وہ تو پھر طالبان ہیں، وہ تو پھر دہشت گرد ہیں۔ تو ان کے ساتھ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ جی بات ہونی چاہیے، تو میں یہ کل تک بار بار کہتا رہا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اب جو جا کر حکومت کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے۔ آپ کو پہلے سے ہی مذاکرات کرنی چاہیے تھی، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی۔ یہ تو اپنے ہیں، یہ پرائے نہیں ہیں، انہوں نے بندے نہیں مارے، انہوں نے جا کے کہیں خدا نخواستہ بم نہیں پھوڑے، انہوں نے خدا نخواستہ جا کے کہیں ہینڈ گرنیڈ نہیں چلائے، ان کے پاس خدا نخواستہ کوئی راکٹ لانچر نہیں ہے، یہ خدا نخواستہ کوئی خود کش حملہ آور نہیں ہے، ان کے پاس کوئی خدا نخواستہ IEDs نہیں ہے، یعنی کہ وہ امپرووائز ایکسپلوسو ڈیوائسز نہیں ہیں کہ انہوں نے رکھ کے آپ کا پولیس کا قافلہ جا رہا ہے تو سائڈ پہ رکھ کے اڑا دیا، پھوڑ دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ سب ہیں ہی نہیں ہیں۔ ان کو کالعدم قرار دینا ہی غلط تھا، یہ سوچنا پہلے ضروری تھا کہ ہم کن کو کالعدم قرار دینے جا رہے ہیں،
ان کو جن کے جو ہمارے اپنے ہیں. تو کل جو ہم سے گئے وہ کون تھے؟ وہ بھی اپنے ہی بچے تھے, وہ بھی اپنے ہی بیٹے تھے, ٹھیک ہے. اور جو دوسری طرف ہیں وردیوں میں وہ بھی اپنے بچے ہیں, اپنے بیٹے ہیں. ہم اپنے آپ کو اپنے آپ سے لڑا رہے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو اپنے آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے, یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم آخر چل کس طرح پڑے ہیں. خدا را ہوش کے ناخن لیجئے, بر وقت صحیح فیصلے کیجئے. غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جائیں گے تو بات ہاتھ سے نکل جائے گی. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی پنجاب گورنمنٹ مذاکرات کر رہی ہے. ارے پنجاب گورنمنٹ نے کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں جو حکم ہو رہا ہے. اور حکم کہاں سے ہو رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حکم وہاں سے ہو رہا ہے کہ جب سن 2009 میں ججز کی بحالی کے لیے نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت نکلی اور گجرانوالہ پہنچی قافلے کی صورت میں, تو گجرانوالہ پہنچتے ہی کال آئی کہ ججز کو بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. وہیں سے یہ بات چلی ہے کہ مذاکرات کرو, بیٹھ کر بات کرو. کیا کر رہے ہو؟ اپنوں کو ہی گرا رہے ہو, اپنوں کو ہی زخمی کر رہے ہو, اپنوں کو ہی شہید کر رہے ہو. یہ شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم بیٹھ کے بات اپنوں سے نہ کر سکیں. کوئی پرائے تو نہیں ہے نا, اپنے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی تھی. آپ کو صرف بات کرنی تھی, ضد چھوڑنی تھی, انا نہیں بنانا تھا. یہ نہیں کہنا تھا ہمیں کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا, ہم پریشر میں نہیں آئیں گے. او بھائی اپنے ہی کہہ رہے ہیں نا آ کے بات سن لو. یہ کیسی بلیک میلنگ ہے, یہ کیسا پریشر ہے؟ اپنے تو پیار سے کچھ بھی کہیں تو اس کو مان لینا چاہیے. اپنے آپ سے فریاد کر رہے تھے کہ آ کر ہماری بات سنو. یہ مسئلہ صرف میرا نہیں ہے, صرف تمہارا نہیں ہے, یہ ہم سب کا مسئلہ ہے, یہ ہم سب کا مطالبہ ہے. تو جب ہم سب کا ہی مطالبہ ہے اور ہم سب مانتے بھی ہیں کہ ہم سب کا مطالبہ ہے, تو پھر بیٹھ کر آ کر بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ آ کر بیٹھ کر بات کی جائے. اور مجھے تو کل سے فکر ہو رہی ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب کا تو اس میں کوئی رول نہیں ہے, وہ تو صرف وفاقی وزیر داخلہ ہیں. ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ ان کو اس چیز میں معاملے میں لا کے گھسیٹا جا رہا ہے, رگڑا جا رہا ہے, ان کو بدنام کیا جا رہا ہے. ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. قصور ان کا ہے جنہوں نے ان سے یہ فیصلے کروائے. قصور ان کا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ جی قلعدم قرار دو, جنہوں نے کہا کہ پابندیاں لگاؤ, جنہوں نے کہا کہ پارٹی کو تحلیل کرواؤ, یعنی کہ ٹی ایل پی کو تحلیل کرواؤ. قصور ان کا ہے. شیخ رشید صاحب صرف ایک ماؤتھ پیس کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور ماؤتھ پیس سے یاد آیا کہ جو پچھلے کچھ دنوں میں ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں مختلف لوگوں, ان سے کہوں گا چھوڑ دو, آواز اپنے دل کی سنو. اپنے کیا کل کو جو ہے وہ جواب دو گے, اور آپ کا ضمیر کب جاگے گا؟ یہ ماؤتھ پیس بننا چھوڑ دو. جو بات حقیقت ہے, جو سچ ہے وہ کرو, جو حق کی بات ہے وہ کرو. اور کسی کے لیے نہ بولو, وہ بولو جو سمجھتے ہو خود سے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں, یا جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک کہہ رہی ہوں. اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ بڑا بدنام کیا گیا ہے ٹی ایل پی کو. میں کہتا ہوں جی جہاں پہ پولیس والوں کو مارا گیا, غلط کیا گیا, جہاں پولیس والے زخمی ہوئے وہ غلط ہوئے, میں سب وہ کہتا ہوں. پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں پہلے دن سے کہ بیٹھ کے بات کرو. اس طرح کہ آپ فضول قسم کی پالیسیز اور بالکل ہی نالائکی والی صورتحال میں کہ جہاں پر آپ نے ایک طرف حافظ سعد رضوی کو گرفتار کر لی اور آپ سوچ رہے تھے کہ سڑک پہ کوئی نہیں نکلے گا, اس سے زیادہ نالائکی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو پچھلے سال جب جنازہ تھا علامہ خادم حسین رضوی کا, تو آپ کو کیا وہ مناظر بھول گئے ہیں مینار پاکستان کی؟ یاد نہیں آپ کو کہ جو پہلی بار اجازت بھی ملی تب سب کو دکھانے کی میڈیا وغیرہ پہ, آپ کو مناظر یاد نہیں؟ تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے تھے کہ حافظ سعد رضوی کو آپ گرفتار کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی رد عمل نہیں آئے گا؟ اور یہ بھی کہ مقصد کیا ہے پیچھے, مقصد جاننا بہت ضروری ہے. یہ وہ مقصد ہے جو پاکستان میں آباد اور پاکستان کے علاوہ بھی دنیا میں آباد تمام مسلمانوں کی آواز ہے. وہ وہاں پر ہل جل نہ کریں سو نہ کریں, ہم کریں. یہ بھی ایک موقف ہے نا, یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جی وہ تو کچھ نہیں کر رہے, ہمیں جو ہے وہ بڑا یاد آ رہا ہے, ہم بڑا چھلانگیں لگا رہے ہیں اور ہم بڑا کہہ رہے ہیں کہ جی سفیر کو بھیجو, سفیر کو بھیجو. باقی جو دنیا کے ممالک ہیں, اسلامی ممالک ہیں, ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بھائی اگر وہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی غفلت کی نیند سو جائیں. ہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اپنی زندگی کو بھی ان کی زندگی کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. ہم بہت گناہ گار ہیں, سب کے سب بہت گناہ گار ہیں. ہمیں دعا کرنی چاہیے رب سے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اس کو گزارنا چاہیے. یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. اور اگر باقی سو رہے ہیں وہ سو رہے ہیں, ہم تو جاگ رہے ہیں, ہمیں اپنا جواب دینا ہے, ان کو اپنا جواب دینا ہے. ہمارے اپنے اعمال کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا, ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو لہٰذا بیٹھ کر بات ہونی چاہیے.
یہ مسلح جتھا، یہ فلانا، یہ وہ، یہ سب چھوڑ دیں. مسلح جتھا کیا ہے؟ وہاں سے صرف پتھر پھینکے جا رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہاتھ میں جو ہے وہ آپ کے گلیل ہے. اور کیا ہے؟ یہی تو ہے. اور کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ وہاں سے گولیاں بھی چلا رہے ہیں، آپ وہاں سے ربر کی گولیاں بھی چلا رہے ہیں، آنسو گیس کی شیلنگ بھی کر رہے ہیں، واٹر کینن بھی چل رہا ہے، یہ سب کچھ بھی چل رہا ہے. تو مقابلہ ہی نہیں ہے. ادھر نہتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے نا، چلیں جی ایسے کر لیں، اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے کہ وہ نہتے نہیں ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، تو وہ ویڈیو دکھا دیں. وہ ویڈیو دکھا دیں. میں یہ بات ہی کرنا چھوڑ دوں گا. میں بھی ان کے مسلح جتھا کہنا شروع کر دوں گا. میں بھی کہنا شروع کر دوں گا کہ جی مسلح افراد ہیں اور اسلحے کے زور پہ یہ سب ہو رہا ہے اور ملک کی امن و امان کی صورتحال کو تباہ کیا جا رہا ہے. آپ مجھے وہ صرف ایک ویڈیو دکھا دیں. آپ کہتے ہیں نا آپ کے پاس ویڈیوز ہیں، آپ کے پاس ہے مواد ہے، نکالیں. آپ تو کہتے تھے ماڈل ٹاؤن میں بھی اندر ان کے پاس اسلحہ تھا، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں. وہ ویڈیوز اس وقت سے لے کے اب تک نہیں نکال سکے ہیں. وہ آپ کہتے ہیں اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، گورنمنٹ پی ایم ایل این کی تھی، محکمہ تو یہی تھا نا پنجاب پولیس کا. دکھائیں نا، کدھر ہیں ویڈیوز؟ ہیں ہی نہیں ویڈیوز کا کہیں پہ دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. آج پورا ملک بند ہے. پورا ملک ایسے ہی نہیں بند ہے. یہ آپ کے فیصلوں کے اور آپ کے جو آپ نے ایکشنز کیے ہیں نا، یہ اس کے نتیجے میں ہیں. سب اکٹھے ہو گئے ہیں، سب ایک ہو گئے ہیں. آپ یہی چاہتے تھے، مبارک ہو پھر آپ کو. آپ نے سب کو ایک کر دیا. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.